السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا عنوان ہے اب گھر بسایا جائے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ زمین اور آسمان کے تمام فیصلے، تمام انتظامات آسمانوں پر رب العزت کے ہاں پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے۔ آپ خوبصورت ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، پاک باز ہیں، اگرچہ امیر نہیں لیکن سخی ہیں۔ ارشاد رب ذوالجلال اکرام ووجدک عائلا فاغنی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ عرب میں طاہرہ اور طیب کے لقب سے مشہور تھیں، رسالت سے شناسہ تھیں۔ ہر فرمان سے پہلے انہیں فرمان کا ادراک تھا، ہر فرمان سے پہلے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے۔ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مجھے ساحر اور کذاب کہا، اور انہوں نے میری تسلی دی، مجھے حوصلہ دیا، میری بات کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدہ خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی۔ صرف ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ وہ عظیم جلیل القدر خاتون جن کو اللہ نے سلام بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی پیشہ جو تھا، تجارت ان کا پیشہ تھا۔ ان کے والد قبیلہ اسد کے بہت بڑے سردار اور تاجر تھے۔ آپ مکی کی انتہائی امیر ترین عورتوں میں آپ کا شمار ہوتے ہیں۔ کسی کا گھر مکہ میں 3 منزلہ نہ تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور باہر کی کھڑکیوں پہ دبیس، اندر اورگنزا کے پردے، اور اندر کی جانب گرمی کو روکنے کے لیے ویلوٹ کے دبیس پردے جو تھے وہ لگائے گئے تھے۔ اور عرب کی خواتین یہ خواہش کرتی تھی کہ ہم ان پردوں کے کپڑے بناتے، کاش ہم ان پردوں جیسے کپڑے بناتے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد اپنی ساری دولت نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دی اور کہا آپ جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں۔ یہ ہے وہ عظیم شخصیت حضرت خدیجہ بنت خویلد کی۔ آپ کی شادی پہلے ابی حالہ سے ہوئی، ان سے سیدہ کا ایک بیٹا ہے۔ ابی حالہ کے وفات کے بعد آپ کی دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی، ان سے آپ کی ایک بیٹی ہند ہے۔ عتیق بن عائد کی بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد سیدہ نے اپنی ساری کاروباری توجہ جو تھی وہ اپنی کاروباری معاملات میں رکھی۔ She was the best businessman on her
ان ہر اون رائٹ، یعنی اکیلی جو تھی وہ اتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص پہلا اونٹ نہ دیکھ سکتا تھا اور آخری اونٹ نہ دیکھ سکتا تھا۔ تو آپ کی سیدہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شام مال تجارت کے لیے آپ کو شام کے سفر پہ بھیجا، اور واپسی کے بعد آپ کی حسن اخلاق اور معاملات سے اتنی خوش ہوئیں کہ آپ کے دل میں اس کاروباری شراکت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر کا رشتہ رکھنے کی خواہش اور ایک اچھے انسان کی جگہ آپ کے ذہن میں بنا دی تھی۔ ملک شام سے تجارتی سفر کے بعد اب 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ سیدہ خدیجہ اپنی بھابھی ام صفیہ سے ملنے گئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی پھوپھی سے باتیں کرتی رہیں۔ سیدہ صفیہ سے ملنے کے بعد جو باتیں ان کے علم میں آئیں، ان سے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو تھا وہ بہت بڑھ گیا، اور انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ سیدہ نفیسہ جو تھی وہ پیارے نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے کہا کہ میں علیحدہ خاندان کی، میرے پاس ایک علیحدہ خاندان کی کفالت کے ذرائع نہیں ہیں۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ اگر ایک خوبصورت، دولت مند اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی شریک حیات مل جائے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ نفیسہ نے جواب دیا، خدیجہ بنت خویلد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے بڑے بڑے سرداروں کو رشتوں کو ٹھکرا دیا، وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ نفیسہ نے کہا، آپ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ نفیسہ نے ساری باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں، اور کچھ دنوں کے بعد سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور سیدہ اور رسول اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، آپ میری چچا زاد ہیں، میں آپ سے شادی کی خواہش اس لیے رکھتی ہوں کہ آپ رشتے میں میرے قریبی ہو، آپ سچے ایماندار انسان ہیں، میں نے معاملات میں آپ سے اچھا کوئی انسان نہیں دیکھا، اپنی قوم میں آپ کا بہت مقام ہے۔ سیدہ نے ادب احترام سے اس خواہش کا اظہار کر دیا۔ سیدہ نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ اپنے چچا ابو طالب کو میرے چچا جو میرے ولی ہیں ان کے پاس بھیجیں کہ وہ آپ کے لیے میرا رشتہ مانگے۔ حضرت ابو طالب جو تھے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کے چچا سے ملاقات کی، خوشی خوشی رشتہ طے پا گیا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا اور تمام سرداران قریش نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ کے گھر گئے۔ سب سے پہلا خطبہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، آپ رسول اللہ کے وکیل ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد برقہ بن نوفل نے خطبہ دیا اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان سے تعلق رکھنے کی بہت شوق رکھتے ہیں، ہم آپ کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں۔ خاندان قریش گواہ رہنا، میں نے سیدہ خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ محمد بن عبداللہ سے کر دیا ہے، اور تمام سرداران قریش جو تھے وہ اس نکاح کے گواہ تھے۔ بہت خوشی منائی گئی۔ شادی کا مہر 500 دینار ہے۔ سیدہ خدیجہ کی طرف سے چھوٹی بچیاں دف بجا کر خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ سیدہ خدیجہ رخصت ہو کر حضرت ابو طالب کے گھر گئیں۔ اگلے دن حضرت ابو طالب نے 200 لوگوں کی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جسے ہم دعوت ولیمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ہمراہ اپنے گھر واپس آ گئیں، اور آپ نے مستقل سکونت جو تھی وہ سیدہ خدیجہ کے گھر آپ نے رہائش اختیار کی۔ اس شادی نے رسول اللہ کی زندگی میں انتہائی خوشگوار تبدیلی آئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی رسول اللہ کی محبت میں وقف کر دی۔ سیدہ نے اپنا سارا مال، اپنی جان، اپنے مال، اپنا دل، اپنی محبت پیارے نبی پر قربان کر دی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہترین مشیر تھیں۔ باوجود گھر میں باندیاں اور غلام ہونے کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت کیا کرتی تھیں، ان کے لیے خود کھانا بناتی تھیں۔ مکہ کی اس عظیم اور صاحب ثروت خاتون نے اپنے اعلیٰ اور عظیم شوہر کے قدموں میں تمام دولت نثار کر دی۔ 3 سال بنو ہاشم میں شعب ابی طالب میں محصور رہے، اور اس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمام سختیاں برداشت کرتی رہیں جو دوسرے مسلمان برداشت کر رہے تھے۔ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ مسلسل تکلیف اور مصائب کے بعد آپ کی صحت جو تھی وہ بہت خراب ہو گئی، اور جب طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹا میں نے ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، اپنے بابا سے کہو کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میری کفن کا انتظام کریں۔ کسی نے کہا، خدیجہ اتنا تو بچا رکھتی اپنے لیے، تو کہا میں نے حقیر مال کے بدلے اللہ سے خیر کثیر جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہا، خدیجہ میری یہ چادر حاضر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دے دو، جنت میں بنے ہوئے اس موتیوں کے محل میں جہاں نہ شور ہوگا، نہ غوغا ہوگا، اور نہ کوئی دکھ اور تکلیف ہوگی۔ روایت ہے کہ آپ کا کفن جو ہے وہ جنت سے آیا گیا۔ اس وقت آپ انتقال ہو گیا آپ کا۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کو رخصت ہوئیں۔ اس وقت نماز جنازہ مشروط نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی زوجہ محترمہ کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ کی قبر جنت معلمہ میں ہے۔ اللہ کی انتہائی محبت کرنے والی وفاشار بیوی کی وفات کے سال کو آپ عام الحزن کے نام سے، غم کے سال سے یاد کرتے تھے، اور اسی سال حضرت ابو طالب بھی جو آپ کی سرپرستی کرتے تھے تو وہ بھی انتقال کر گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں، لیکن مجھے ان پر بہت رشک آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر، ان کی اثار، قربانی، وفاداری، وفاشاری اور انتہائی محبت کرنے والی کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دست قدرت نے ایسا بنایا، حسن تخلیق کو رشکایا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نور من نور اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔